امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ جنگ ختم ہونے کے قریب ہے. نہیں لگتا کہ ایران کے خلاف جنگ بندی میں توسیع کی ضرورت ہوگی. ایران کے ساتھ معاہدہ ہونا زیادہ بہتر ہے. اگلے 2 روز میں کچھ ہو سکتا ہے. اگر میں صدر نہ ہوتا تو دنیا تباہی کا شکار ہو چکی ہوتی. صدر ٹرمپ کا مذاکرات کا اگلا دورہ اسلام آباد میں ہونے کا اشارہ. بولے ہمارے پاکستان جانے کا امکان زیادہ ہے کیونکہ فیلڈ مارشل بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اس لیے ہم واپس وہاں جائیں گے. امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ چینی صدر نے ایک خط میں کہا ہے کہ ایران کو ہتھیار فراہم نہیں کر رہے. فاکس بزنس نیٹ ورک کو انٹرویو میں کہا کہ چین کو تیل کی زیادہ ضرورت ہے, امریکہ کو اس کی ضرورت نہیں. تیل کا معاملہ چین کے صدر شی جن پنگ کے ساتھ ملاقات کی نوعیت طے کرے گا. ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ایران جنگ یا عدم استحکام نہیں چاہتا. تمام ممالک کے ساتھ تعمیری بات چیت کے لیے پرعزم ہے. امریکہ کے دباؤ ڈالنے یا ایران کو جھکانے کی کوئی بھی کوشش ناکام ہوگی. ایران مسائل کے حل کے لیے بات چیت کو ترجیح دیتا ہے. مشرق وسطی میں امن کا مشن. وزیر اعظم شہباز شریف اہم دورے پر سعودی عرب روانہ. 15 سے 18 اپریل کے دوران وزیر اعظم قطر اور ترکی بھی جائیں گے. وزیر اعظم کی سعودی اور قطری قیادت سے ملاقاتیں شیڈول. دفتر خارجہ کے مطابق ملاقاتوں میں 2 طرفہ تعلقات اور علاقائی امن و سلامتی سے متعلق امور پر گفتگو ہوگی. وزیر اعظم ترکی میں 5ویں انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں شرکت کریں گے. ترکی صدر سمیت عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں متوقع. متحدہ عرب امارات کے نائب صدر کا ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف سے ٹیلی فونک رابطہ. رائٹرز کے مطابق دونوں رہنماؤں نے خطے کی موجودہ صورتحال پر بات کی. کشیدگی میں کمی کے لیے سفارتی راستے اختیار کرنے کی اہمیت پر زور دیا. امریکی نائب صدر جیری وینس نے کہا ایران سے مذاکرات جاری ہیں, جنگ بندی برقرار ہے. صدر ٹرمپ ایران کے ساتھ گرینڈ ڈیل چاہتے ہیں, ایسا معاہدہ جو تمام مسائل کا احاطہ کرے. جارجیا میں تقریب میں خطاب کرتے ہوئے مزید کہا پاکستان کی ثالثی میں مذاکرات میں زبردست پیش رفت ہوئی. ٹرمپ کی ہدایت پر نیک نیتی سے مذاکرات کیے اور آگے بڑھ رہے ہیں. ایران اور امریکہ میں عدم اعتماد بہت زیادہ ہے جو ایک رات میں دور نہیں ہو سکتا. ترک صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ترکی ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی میں توسیع اور مذاکرات کے تسلسل کے لیے کوششیں کر رہا ہے. یہ امن کے لیے ایک اہم موقع ہے جسے ضائع نہیں کرنا چاہیے. ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں کچھ پیچیدہ مسائل موجود ہیں, لیکن اگر دونوں فریق امن کے فائدے پر توجہ دیں تو ان کا بڑا حصہ حل کیا جا سکتا ہے. اسرائیل کی جانب سے لبنان پر مسلسل حملے خطے میں امن کے امکانات کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اسپین کے وزیر اعظم نے غزہ کے قصاب نیتنیاہو کی دھمکیوں کے سامنے مضبوط موقف اختیار کیا جو قابل تعریف ہے. مذاکرات کے باوجود اسرائیل لبنان پر حملوں سے باز نہ آیا. جنوبی لبنان کے متعدد قصبوں پر اسرائیلی فضائی حملے, 5 افراد جاں بحق. عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی حملوں میں انصاریہ محمودیہ کے علاقوں کو نشانہ بنایا گیا. بیروت میں 2 گاڑیوں پر بھی فضائی حملے کیے گئے. گزشتہ روز امریکہ میں لبنان اور اسرائیل کے درمیان مذاکرات کا دور ہوا. امریکہ کا مشرق وسطی میں تقریباً 10,000 اضافی فوجی تعینات کرنے کا منصوبہ. امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق خطے میں امریکی فوجیوں کی مجموعی تعداد تقریباً 50,000 تک پہنچ جائے گی. فوجی تعیناتی کا مقصد ایران پر مذاکرات کے لیے دباؤ بڑھانا ہے. مذاکرات ناکام ہوں تو ممکنہ کارروائی کے لیے مختلف عسکری آپشنز کو مضبوط کیا جائے گا. چینی وزارت خارجہ نے کہا امریکہ ایران جنگ بندی کو برقرار رکھنا سب سے بڑا چیلنج ہے. جنگ دوبارہ نہ ہو یہ عالمی برادری کی اولین ترجیح ہونی چاہیے. خطے میں مستقل امن کے لیے مؤثر اقدامات کرنے ہوں گے. موجودہ بحران نے عالمی معیشت اور کم آمدنی والے ممالک کو شدید متاثر کیا. برادر اسلامی ملک سعودی عرب کا پاکستان کے لیے بڑا تحفہ. زر مبادلہ ذخائر کا خسارہ پورا کرنے کے لیے پاکستان کو $3 ارب ڈپازٹ دینے کا اعلان. پہلے سے موجود $5 ارب ڈپازٹ کی مدت بڑھا دی. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا $3 ارب اگلے ہفتے تک مل جائیں گے. یہ مالی معاونت پاکستان کی بیرونی مالی ضروریات کے لیے انتہائی اہم ہے. حکومت تمام بیرونی ادائیگیوں کو بروقت پورا کرنے کے لیے پرعزم ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے اظہار تشکر.
زر مبادلہ کے ذخائر میں بہتری کے اسٹاک مارکیٹ پر مثبت اثرات 100 انڈیکس میں 2800 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ. کچھ دیر پہلے انڈیکس 1,68,000 سے زائد پوائنٹس کی سطح پر دیکھا گیا. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت اجلاس. خطے کی صورتحال کا جائزہ. سفارتی پیش رفت پر بریفنگ. مؤثر اور فعال سفارتکاری پر زور. اسحاق ڈار کی قومی مفادات کے تحفظ کے لیے سفارتی کوششیں تیز کرنے کی ہدایت. کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور سمیت ملک بھر میں اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ. گھنٹوں بجلی معطل ہونے سے معاملات زندگی بری طرح مفلوج. شہریوں کو مشکلات کا سامنا. پاور ڈویژن نے پیک آورز میں 2.25 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا اعلان کیا. پن بجلی کی کم پیداوار کی وجہ سے گزشتہ رات اعلانیہ سے زیادہ لوڈ شیڈنگ کی گئی. ترجمان پاور ڈویژن کی عوام سے معذرت. کہا گزشتہ رات پیک آورز میں 4500 میگا واٹ کا شارٹ فال رہا. صرف رات کے اوقات میں ہی لوڈ مینجمنٹ کا شیڈول ترتیب دیا گیا. دن میں کوئی بھی شارٹ فال نہیں ہوتا. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ٹیکس کا پیسہ قوم کی امانت اور اس کی حفاظت ہمارا فرض ہے. ایک ایک پائی کا حساب دینا ہماری ذمہ داری ہے. فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ کو فعال ادارہ بنایا جائے. 2017 سے 22 کے دوران اوور انوائسنگ کا مکروہ کام چلتا رہا. اوور انوائسنگ کے مرتکب افراد کے خلاف قانونی کارروائی تیز کی جائے. بینکوں میں کرپٹو کرنسی کے اکاؤنٹس کھولنے کی اجازت. اسٹیٹ بینک نے سرکولر جاری کر دیا. کرپٹو کرنسی کے بینک اکاؤنٹس نہ کھولنے کا نوٹیفیکیشن واپس. پاکستان ورچوئل ایسیٹس ریگولیٹری اتھارٹی کے لائسنس کے تحت بینکوں میں کرپٹو کرنسی کے اکاؤنٹس کھولے جا سکتے ہیں. خیبر پختونخوا میں سرکاری ملازمین کی غیر ملکیوں سے شادی کے لیے پیشگی اجازت لازمی قرار. بغیر اجازت غیر ملکی شہری سے شادی کرنے پر محکمانہ کارروائی کی جائے گی. ملازمین کو غیر ملکی شہری سے شادی کے لیے باقاعدہ درخواست جمع کرانا ہوگی. درخواست کے ساتھ کریکٹر کلیئرنس اور حلف نامہ جمع کرانا لازمی ہوگا. غیر ملکی شریک حیات کی سیکیورٹی اور سفارتی پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے گا. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا پنجاب کی ترقی اب دوسرے صوبوں کے لیے روشن مثال بن چکی ہے. مریم نواز عوام کی فلاح کے لیے کام کرتی رہیں گی. کچھ لوگوں کے مقدر میں صرف دھرنے اور جلاؤ گھیراؤ ہے. یہ لوگ ملک کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہیں گے. وزیر زراعت پنجاب نے کہا پچھلے 3 سال سے گندم کی پیداوار میں اضافہ ہوا. کسی بھی نجی سیکٹر پر گندم کی خریداری کے لیے کوئی روک تھام نہیں. ایران امریکہ مذاکرات کے امکانات کے بعد عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی. برطانوی خام تیل کی قیمت $94 فی بیرل ہو گئی. امریکی خام تیل کی قیمت $90 فی بیرل ریکارڈ. چینی صدر سے روسی وزیر خارجہ کی ملاقات. چینی صدر نے کہا بدلتی عالمی صورتحال میں چین روس تعلقات کا استحکام انتہائی اہم ہے. گلوبل ساؤتھ ممالک کے اتحاد کو برقرار رکھنا ناگزیر ہے. صدر پوٹن جلد چین کا دورہ کریں گے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور اور سیکیورٹی معاملات پر گفتگو. وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا موجودہ حالات میں قومی یکجہتی ناگزیر ہے. محسن نقوی نے کہا امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی کراچی میں چینی کونسل جنرل سے بھی ملاقات. کہا چینی سرمایہ کاروں کو ہر سطح پر سہولتیں مہیا کی جائیں گی. فی تولہ سونے کی قیمت 5 لاکھ روپے سے اوپر. 1 تولہ سونے کی قیمت میں 3,500 روپے کا اضافہ. نئی قیمت 5,03,462 روپے ہو گئی. 10 گرام سونا 4,31,637 روپے کا ہو گیا. پنجاب میں موسم گرما کی چھٹیاں 15 سے 20 روز کم کرنے کی تجویز. موسم سرما کی چھٹیاں 5 سے 6 روز کم ہو سکتی ہیں. ہر متبادل ہفتے کو سکولز کھولنے کی تجویز بھی زیر غور. وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات نے کہا تبدیلی کا مقصد تعلیمی سال میں کم از کم 180 تدریسی دن مکمل کرنا ہے. خبردار ای چالان کے نام پر جعلساز سرگرم.
شہریوں کو لوٹنے لگے۔ ای چالان کا آفیشیل میسج صرف 9915 سے بھیجا جاتا ہے۔ سیف سٹی کے ای چالان میسج میں کسی قسم کا لنک شامل نہیں ہوتا۔ سیف سٹی حکام نے شہریوں کو خبردار کر دیا۔